اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ ابتلا و آزمائش کی سخت منزلیں طے کر چکنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خون سے چمنستان اسلام کی آبیاری اور ایوان شریعت کے استحکام و بقا کے لیے آمادہ ہوئے۔ دنیا کی نیرنگی و حسین جس کے نانا آستانۂ کرم کی نگہبانی ملائکہ کیا کرتے تھے، آج وہ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں نرگہ آداب میں بے یار و مددگار کھڑا ہے۔ اعوان و انصار، احباب و اقارب قتل کیے جا چکے ہیں۔ ان کی تڑپتی ہوئی لاشوں کا جاں گداز کوئی محافظ نہیں۔ یزیدی لشکر میں رحم و مروت کا نام و نشان نہیں کہ وہ نواشۂ رسول کو قتل سے درگزر کریں، جس کے نانا نے فتح مکہ کے دن اپنے اور اسلام کے بدترین دشمنوں کو جو جان سے خوف سے لرزہ بر اندام تھے، مکہ کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو رہی تھی، نوید امن دیتے ہوئے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم۔ امن و آستی کے منادی نے جانی دشمنوں کو عفو درگزر کا سرمدی پیغام سنایا تھا، مگر آج وہی امت محمد نواشۂ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرنا چاہتی ہے۔ کوئی حسین کا یار و مددگار نہیں ہے۔ وہ حرس و طیور یعنی جنگلی جانور اور پرندوں کے لیے تو امان تھی، مگر جگر گوشۂ رسول کے لیے امان نہ تھی۔ کتنا عبرتناک اور دلدوز تھا وہ منظر۔ دوپہر کا وقت تھا، زمین کربلا انگاروں کی طرح تپ رہی تھی، سورج آگ کے شعلے برسا رہا تھا، باد سموم کے تیز و تند جھونکے چل کر جسموں کو جھلسا رہے ہیں۔ ساقیِ کوثر کا نواسا تشنہ لب ہے، کام و دہن سوکھ کر کانٹا ہو چکے ہیں۔ 7ویں محرم سے ہی نہر علقمہ پر سخت پہرا بٹھا دیا گیا تھا تاکہ حسینی خیموں میں پانی کی ایک بوند جانے نہ پائے۔ چرند و پرند، انسان و حیوان سب تو اس نہر کے شفاف پانی سے سیراب ہو سکتے ہیں، مگر وہ حسین اس سے محروم ہیں جس کے نانا کے ہاتھوں میں کوثر و تسنیم کا چھلکتا ہوا جام ہے۔ شرط یہ ہے کہ ملوکیت و قیصریت کے مؤسس بانی کے ہاتھوں پر بیعت کرو، پھر نہر علقمہ سے سیراب ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ وہ حسین جس پر غم و اندوہ، ظلم و ستم کے عظیم پہاڑ توڑے جا چکے ہیں، تنہائی و درماندگی کے عالم میں دشمنوں کی صفوں پر بجلی کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں اور امتحان و آزمائش کے آخری مرحلہ میں پوری جانبازی و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جدھر سے گزرتے ہیں صفیں آدھا چھٹنے لگتی ہیں۔ شیر خدا کا فرزند جدھر شمشیر بکف جاتا ہے، لوگ کترا جاتے ہیں۔ حسین شیروں کی طرح شامیوں پر حملہ آور ہوتے اور پیادوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے تھے اور بار بار یہ فرماتے تھے کیا تم لوگ میرے ہی قتل کے لیے مجتمع ہوئے ہو؟ اللہ کی قسم، میرے قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے کہ میرے قتل سے تم کو سرخروئی نہ حاصل ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم سے میرے خون کا ایسا بدلہ لے گا کہ تم کو اس کی خبر تک نہ ہوگی۔ واللہ اگر تم لوگ مجھے قتل کر ڈالو گے تو تم میں خونریزی کا دروازہ کھل جائے گا اور تم پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرے گا۔ تم لوگ ناحق اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگو۔ دیکھو میں بے گناہ ہوں، میرا قتل کرنا تم کو روا نہیں۔ کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ وہ حسین کے سامنے آئے اور وہ ان پر تلوار سے حملہ کرے۔ سرداران لشکر کے ابھارنے اور للکارنے پر تیروں سے جسم حسین کو زخمی کیا جانے لگا، مگر حسین جدھر جھپٹتے شامی کائی کی طرح پھٹ جاتے۔ سمر دلجوشن نے یزیدی فوج کا یہ رنگ دیکھا تو چلا کر کہا تمہاری مائیں مر جائیں، تم لوگ ایک پیادہ کو نہیں مار سکتے، تمہاری مردانگی پر تف ہے، تم اگر ایک کنکری پھینکو تو حسین دب کر مر جائیں، بڑھو، اپنے نام اور خاندان کو رسوا نہ کرو۔ سمر کے پرجوش فکروں سے یزیدیوں میں جوش پیدا ہوا،
پیادوں نے ہر طرف سے حسین پر تیروں، تلواروں اور نیزوں سے شدید حملہ کیا۔ زخموں سے پیکر امامت چھلنی ہو چکا، ضعیف و ناتوانی نے حملہ کی شکست باقی نہ رکھی۔ ایک مقام پر عشق و اخلاص اور اشار و قربانی کے امتحان آخری کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ شامیوں کے پرآشوب حملوں کا شور سن کر حضرت زینب شدت کرب میں خیمہ سے باہر آئیں۔ بھائی کے بر سر و سامانی کا حال جار دیکھا نہ گیا۔ کہا کاش آسمان زمین پر ٹوٹ پڑتا۔ اتفاقاً عمر بن سعد آ پہنچا۔ فرمایا کیوں ابن سعد، ابو عبداللہ، حسین اس بے کسی سے مارے جائیں تو تم دیکھتے رہو۔ اگرچہ عمر بن سعد کی آنکھوں پر حرص و طمع اور دنیاوی جاہ و عظمت کا دبیج پردہ پڑ چکا تھا، مگر خون قرابت نے جوش مارا۔ زینب کے اس فقرہ سے اس کی آنکھوں کا پیمانہ چھلک اٹھا، رخساروں اور داڑھی آنسوؤں سے نم ہو گئے۔ کچھ جواب نہ دے سکا، حضرت زینب کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ تلواروں اور نیزوں کے شدید حملوں سے جس میں حسین بالکل خستہ و ناتواں ہو گیا، قدم لڑکھڑانے لگے، آجا جواب دے گئے۔ اب کھڑا رہنا بھی دشوار تھا، کھڑے ہوتے پھر گر جاتے۔ اسی حالت میں سنان بن انس نے ایسا نیزہ مارا کہ عماد امامت، مینارہ صبر و استقامت زمین بوس ہو گیا۔ خولی بن یزید سر تن سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے، پیچھے ہٹ گیا۔ پھر سنان بن انس نے سر امام کو جسم پاک سے جدا کر دیا۔ عشق و اخلاص کا آخری امتحان پورا ہوا۔ آج گلشن رسالت کا گل شاداب مرجھا گیا، ریاض علی اجڑ گیا، خانہ فاطمہ بے چراغ ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے صحرا میں عزم و استقلال، صبر و استقامت، اشار و قربانی کی جو جری اور درخشندہ یادگار قائم کی، اس پر قیامت تک اہل حق دھڑکتے ہوئے دل اور چھلکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بارگاہ حسین میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں۔